مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، آج 9 ربیع الاول ہے اور ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو انہوں نے 4 بڑے بڑے کام کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک نیا بیس اس پر اطمینان ہو گیا اور ایک سہولت میسر ہو گئی۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے 8 مہمات روانہ کی، جن میں سے 4 سریے تھے اور 4 غزوات تھے۔ جو 4 سریے تھے اور جو غزوات تھا، ان میں سے جو آخری تھا، یعنی یہ رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کے لیے ان کو روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری جو ہے وہ تاریخ کو پیش آیا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہدایات نازل کی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور آپ انہیں کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنی غزوہ بدر کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر گئے ہوئے تھے مال کا۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں کسی طرح کوئی خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کر کے قافلے کو جو ہے وہ قافلے کا سامان لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک قاصد بھیجا دورایا مکے میں، اور انہیں اطلاع دی کہ بھائی میرے قافلے کو بچانے کے لیے کچھ میری کمک بھیجی جائے۔ تو جب یہ خبر مکے میں پہنچی تو وہ لوگ تو پہلے سے ہی بھڑکے ہوئے تھے اس واقعے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا اب تو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے، کیونکہ یہ اب لوگ اپنی حدود سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کیا اور کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر بدر کے مکان پر لڑائی ہوگی، بدر کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس وقت تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، اور 313 افراد تھے آپ کے ساتھ، 313 افراد تھے، اور ان میں سے سواری صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، سواری ان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک سفید جھنڈا باندھا اور اسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں، ایک جنوب میں اور دوسرا جو ہے وہ شمال میں اور تیسرا شمالی راستے کے قریب مشرق میں۔ تو
تو جہاں تک قافلے کا تعلق تھا، ابو سفیان کا قافلہ، تو انہوں نے نہایت حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قافلے کو وہ مدینے سے نکال کر لے گئے، اور بعد میں ایک قاصد بھی روانہ کر دیا کہ میں نکل کے آ گیا ہوں، اب جنگ کی یا میرے طرف کمک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ قریش نکل چکے تھے اور ان کے اوپر ایک جو ہے وہ یہ ہوا تیار تھا کہ ہم تو مسلمانوں کو جو آج نیست و نابود کر کے نکلیں گے، تو 1000 اونٹ تھے ان کے پاس، کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان ان کے اوپر لدا ہوا تھا۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ اس طرح کا معاملہ تھا ان کا، اور وہ وہاں سے نکلے ہیں، اور مسلمان آس پاس کے لوگوں کو بھی ساتھ انہوں نے لیا ہے۔ اور اب یہ معاملہ ہوا کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان شراب اور کباب اور گانے سننا اور لونڈیوں کا ناچنا، یہ سارا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بدر کے مقام پر جا کر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونچی جگہ تھی اس کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قریش والے آئے تو ان کو نیچی جگہ ملی، انہوں نے وہاں اپنے پڑاؤ ڈال دیے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسا دی، اور بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ زمین بیٹھ گئی، اور مشرکین کی طرف کیونکہ نیچے کی طرف جگہ تھی تو وہاں کیچڑ جمع ہو گیا، مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، مشرکین کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور اللہ سے یہ کہتے رہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اور اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں جو مسلمانوں کو بھی سنائیں۔ جمعے کی صبح 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ آج انہیں جو ہے وہ دکھا دے، یعنی ان کو اینٹ کر کے رکھ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کی، اور آپ نے کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے لڑائی نہیں شروع کرنی ہے، اور جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنا، اس کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار واپس نہیں کھینچنی۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں رو رو کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب رو کے دعا مانگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر نے وہ چادر درست فرمائی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی ہے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، اس نے کہا اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کا زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق میرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے اسے جو ہے وہ اس کی مدد فرما۔ تو اس زمانے میں جنگ سے پہلے مبازرت ہوا کرتی تھی، پھر قتال ہوتا تھا۔ تو 3 بہترین سوار عرب کی طرف سے عتبہ، شیبہ، یہ 2 ربیعہ اور ولید بن عتبہ یہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی۔ جواب میں انصار کی طرف سے 3 جوان نکلے، اور مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث، سیدنا حمزہ اور سیدنا علی آگے بھیجے۔ سیدنا حمزہ نے سیدنا شیبہ کو اور علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا، اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کیا، لیکن اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ نے اپنے شکار سے فارغ ہو کر اس عتبہ کے شکار پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ اب مبارزت کا نتیجہ جب ان کے سامنے آیا تو ان کو بہت سخت تکلیف ہوئی، تو اب انہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی چھپکی سی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، خوب مدد کی، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی مٹھی میں جو ہے وہ کنکر لیے اور اس کے اوپر پھینکا اور مشرکین کے چہروں پر دے مارا، جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں کے اندر جو ہے وہ ریت اور وہ کنکریاں نہ گئی ہوں۔ اور اسی کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ وہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ نے مشرکین کو، مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب فرمائی، اور ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہے۔ چنانچہ مسلمان بڑھ چڑھ کر لڑے، اور یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اس فتح کو پا لیا۔ مشرکین بھاگنا شروع ہو گئے۔ ابو جہل کا بھی اس دوران قتل ہو گیا، اور یہ ایسے ہوا کہ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کو گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم رکھی تھی۔ اس دن مسلمانوں کی صفوں میں عبد الرحمن بن عوف کے قریب 2 صحابی تھے انصاری، جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے پوچھا چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل کا چکر کاٹ رہا ہے۔ ان دونوں نے اس کو دکھلایا اور وہ دونوں ابو جہل پر دوڑ پڑے، اور ایک ہی تلوار کے وار سے جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ پاؤں پر ضرب لگائی، جس سے وہ گھوڑے سے گر گیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ زخمی کیا اور اس کی گردن اتار دی۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں لے کر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم دونوں نے، ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ لاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا اسے۔ یہ دونوں جوان بڑے صاحبزادے، یوں سمجھیے کہ معاذ اور معوذ تھے، اور معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ سیدنا عثمان کے دور خلافت میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آج بھی جو لوگ توہین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی سزا کیا؟ قتل۔ اس سے کم کچھ نہیں ہے، اور یہ آئین میں بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، گالیاں بکے گا، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تب اس پر عمل درآمد ہوگا، اور تب جا کر یہ لوگ باز آئیں گے جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بہرحال معرکہ ختم ہوا، ابو جہل سمیت بہت سے سردار مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت بڑی فتح عطا کی۔ اس کو فیصلے کا دن یعنی یوم الفرقان کہا گیا قرآن مجید کے اندر۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ مشرکین کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ جو ہے وہ بڑے بڑے سردار تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک اندھے کنویں میں پھینکی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپسی کے لیے تیار ہوئے، اور اس کنویں پر کھڑے ہو کر آپ نے ان سرداروں کے نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اب جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مکے میں بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ جو لوگ وہاں سے بھاگ کر گئے تھے انہوں نے بھاگ کر بتایا، تو وہاں پر کوئی شخص نوحہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی خبر مسلمانوں کو ملے گی اور وہ خوشی منائیں گے۔ اور ادھر مدینے میں جب مسلمانوں کو خبر ملی تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینے سے باہر نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے بدر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں غنیمت کے مال کے حوالے سے آیات آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس اپنے لیے نکال کر باقی غنیمت جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ آیات بھی جو ہے وہ بدر سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئے۔ اب رہا قیدیوں کا معاملہ، تو اس کا بھی حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد پھر ان کا قیدیوں کا معاملہ کیا، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو غزوہ بدر یہ یوم الفرقان اس کو کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ جیسے قرآن یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم
الفرقان بنا دیا۔ اب مسلمان ایک امت بن کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور ارد گرد کے قبائل کو بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے اپنے لیے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اگلے سیرت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں